بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جڑواں بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا فرمان ہے؟ ناظرین، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، یا یہ کہ کیسی عورت کے گھر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اگر عورت طاقتور اور مضبوط ہو تو اس کے یہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، اور وہیں پر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اگر مرد مضبوط اور طاقتور ہو تو ایسے مرد کے گھر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے اس دلچسپ سوال کا جواب لے کر آئے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا فرمان ہے کہ جڑواں بچے کب اور کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، اولاد اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور اگر کسی کے ہاں، خاص کر کسی بے اولاد جوڑے کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہو جائے تو یہ خوشی دوبالا ہو جاتی ہے۔ مگر ہمارا معاشرہ جڑواں بچوں کی پیدائش کو لے کر طرح طرح کی دقیانوسی خیالات اور سوچوں کا شکار رہا ہے، جیسے کہ کسی کی نظر میں یہ مرد و عورت کے مضبوط ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، تو کسی کی نظر میں کثرت جماع اور ہم بستری کے نتیجے میں دو نطفوں کے رحم مادر میں مل جانے سے پیدا ہوتے ہیں۔ غرض کے جتنے منہ اتنی باتیں، مگر اصل حقیقت اور جڑواں بچوں کی پیدائش کے پیچھے کے اصل راز سے سارے ناواقف ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ایک نہایت ہی دلچسپ واقعہ سنا کے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ عرب میں ایک شخص بیٹیوں کو زحمت سمجھتا تھا اور بیٹیوں کی پیدائش سے سخت نالاں تھا۔ جب بھی اس کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی، وہ سخت ناگواری کا اظہار کرتا۔ اللہ کا کرنا دیکھیے کہ اللہ نے اسے جڑواں بیٹیوں سے نواز دیا۔ بس پھر کیا تھا، اس کی حالت غیر تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کرے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو بلایا اور فرمایا، اے شخص، اللہ ہر کسی کے گھر جڑواں بچوں کی پیدائش نہیں کرتا، اور نہ ہی ہر کسی کو بیٹی جیسی رحمت سے نوازتا ہے، بلکہ اللہ پاک جس شخص سے خوش ہوتا ہے اس کے گھر بیٹیوں جیسی رحمت اور جڑواں بچوں جیسی نعمت سے نوازتا ہے۔ بیٹیاں اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ بہترین تحفہ اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ بیٹیوں سے نوازے اور وہ ان کی بہترین پرورش کرے تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ دوستو، ایک بات یاد رکھیں کہ بچے ہمیشہ والدین کے لیے رحمت بن کر آتے ہیں۔ خیر، اس شخص نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو اس نے عرض کی، اے علی، جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، یا پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اس بات کو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کے ہاں لڑکا، لڑکی یا جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ ہاں، البتہ ہم آپ کو ایک نشانی بتا دیتے ہیں جس سے انشاءاللہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ عورت کے ہاں پیدا ہونے والا بیٹا ہے، بیٹی ہے یا جڑواں بچے۔ جب کوئی مرد اپنی عورت کے پاس ہم بستری کے لیے جائے اور جماع کے بعد اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آ جائے تو اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کی منی مرد پر غالب آ جائے تو اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر دونوں کی منی آمنے سامنے یا برابر ہوں تو جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص، اللہ نے پوری کائنات کے اندر تقریباً 80,000 سے زائد مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ اس میں سے 20,000 مخلوقات وہ ہیں جو اس زمین پر یعنی کہ خشکی میں رہتے ہیں، اور 60,000 مخلوقات وہ ہیں جو کہ پانی میں یعنی کہ سمندروں اور دریا میں رہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ اللہ نے ہر مخلوقات میں جوڑے پیدا فرمائے ہیں، یعنی کہ نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے، اور یہ کام اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ تمام مخلوقات کی نسل قیامت تک باقی رہ سکے، قیامت تک چل سکے۔
اے شخص، انہی 80,000 مخلوقات میں سے ایک اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق بنائی جو اس زمین پر رہتی ہے جیسے کہ انسان ہے، اور اللہ نے انسانوں کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے۔ ناظرین، اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ نہ تو میں کسی کا باپ ہوں اور نہ ہی میری کوئی اولاد ہے، میں اولاد سے بھی پاک ہوں اور ماں باپ سے بھی پاک ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میں صرف تنہا اور اکیلا ہوں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی یا پھر دونوں ہیں، میں جس کو چاہوں بیٹا عطا کرتا ہوں اور جس کو چاہوں بیٹی عطا کرتا ہوں، اور جس کو چاہوں لڑکا اور لڑکی دونوں کو ملا کر دے دیتا ہوں، اور جس کو چاہوں کچھ بھی عطا نہیں کرتا، یعنی کہ بانجھ بنا دیتا ہوں۔ ناظرین، اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا حضرت علی، میرا بچہ صحت مند نہیں رہتا ہے، ہر وقت روتا رہتا ہے، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم اپنی عورت سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو اپنے بائیں طرف سلائے اور اس کے ماتھے پر ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ہر روز دم کرے، کیونکہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تب وہ ماں کی دل کی دھڑکن کو سن کر سکون محسوس کرتا ہے، مگر جب وہ ماں کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو اس سے وہ آواز سنائی نہیں دیتی، اس لیے وہ بے چین ہو کر اٹھتا ہے اور خود اکیلا پن محسوس کرتا ہے اور وہ روتا رہتا ہے۔ اس لیے اگر عورت بچے کو اپنی بائیں طرف سلائے گی تو وہ ماں کے دل کے قریب رہے گا اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے رہے گا۔ اب ناظرین، آپ کو سائنس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ سائنس کا جڑواں بچوں کے بارے میں کیا کہنا ہے، یعنی کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ حال ہی میں جڑواں بچوں پر کیے گئے ایک تازہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ جڑواں بچے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلے تو وہ ہوتے ہیں جو ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی شکل و صورت ایک جیسی ہوتی ہے۔ وہیں پر دوسرے جڑواں بچے ہوتے ہیں جو ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی شکل و صورت میں کافی فرق ہوتا ہے، جن کی شکل آپس میں تو کیا گھر کے کسی فرد سے بھی نہیں ملتی ہے۔ جڑواں بچے پیدا ہونے کی اس سروے میں سب سے بڑی وجہ جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس عورت کا باڈی ماس انڈیکس بڑھ جاتا ہے اس کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس سروے میں پایا گیا کہ جن عورتوں کا BMI یعنی کہ باڈی ماس انڈیکس 30 یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ایسی عورت کے جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکان کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سروے میں دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ اگر آپ کے گھر میں یا آپ کی فیملی میں کسی کے جڑواں بچے پیدا ہوئے ہیں تو پھر آپ کو بھی جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ وہیں پر اگر آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر جڑواں ہیں پھر آپ کو بھی جڑواں بچہ پیدا ہونے کے امکان ہوتے ہیں۔ اس سروے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جن عورتوں کی عمر 35 برس سے زیادہ ہو جاتی ہے اور جو عورتیں لمبی ہوتی ہیں ان کو بھی جڑواں بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کئی عورتوں کو ہارمون کے ذریعے ہی انڈے سے انڈے نکلنے لگ جاتے ہیں، اس لیے جتنی مقدار میں یہ ہارمون نکلیں گے اتنے انڈے نکلتے ہیں، جس سے 2 بچے ہونے کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ پاک بے اولاد کو صاحب اولاد کرے اور جو صاحب اولاد ہیں اس اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔